اچھا مولانا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الکلمۃ لفظ. اچھا، مصنف رحمہ اللہ علامہ ابن حاجب، انہوں نے بسم اللہ کے بعد الکلمۃ لفظ کہا، جبکہ ہمارے باقی مصنفین کا جو طریقہ ہے وہ بسم اللہ کے بعد کس کو ذکر کرتے ہیں؟ الحمدللہ کو ذکر کرتے ہیں. انہوں نے الحمدللہ کو ذکر نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ حدیث آتی ہے بسم اللہ کے بارے میں بھی ہے، الحمدللہ کے بارے میں بھی ہے. کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر، اور اسی طرح کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بالحمدللہ فہو ابتر. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو یہاں انہوں نے ذکر نہیں کیا. بھائی جواب یہ مارانا کہ مصنف رحمہ اللہ نے اگرچہ کتاب میں ذکر نہیں کی، لیکن یقیناً انہوں نے زبان سے ضرور پڑھی ہوگی، کیونکہ مصنف جو ہیں بہت بڑے محدث، فقیہ، نحوی اور بڑے متقی، بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، تو یقیناً انہوں نے اس پر عمل کیا ہوگا. تو الحمدللہ کو کتاب کا جز بنانا ضروری نہیں. ہوئی ہاں، بسم اللہ تو شروع میں کتابت بسم اللہ کی ضروری ہے، علماء لکھتے ہیں، لیکن الحمدللہ اگر زبان سے بھی پڑھ لی جائے تو یہ بھی کافی ہے. تو انہوں نے بھی یقیناً کیا کیا ہوگا؟ زبان سے پڑھ لی. یا انہوں نے مولانا کہتے ہیں الحمدللہ اس لیے ترک کر دیا، نہیں لکھی شروع میں، کہ عاجزی کرتے ہوئے مولانا، کہ بھئی ہمارے بزرگ تو بسم اللہ کے بعد الحمدللہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، لیکن عاجزی کرتے ہیں، بھئی میرا تو یہ چھوٹا سا رسالہ ہے، پتہ نہیں کسی کام کا ہے یا کسی کام کا نہیں ہے، تو میں اس کے شروع میں الحمدللہ لکھوں گا. تو گویا کہ میں نے بھی اپنی کتاب کو کن کی کتابوں کی طرح سمجھ لیا؟ بزرگوں کی کتابوں کی طرح، حالانکہ یہ میرے نزدیک تو کیا ہے؟ بڑی معمولی سی کتاب ہے. اس لیے عاجزی کرتے ہوئے انہوں نے شروع میں الحمدللہ کو کیا کر دیا؟ ترک کر دیا. وہ الگ بات ہے کہ اس کتاب کا بڑا عظیم مقام ہے مولانا، اور سینکڑوں سال سے مدارس دینیہ کے اندر اس کو اولیاء کرام پڑھ رہے ہیں. بھائی کہتے ہیں الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد، تین اعراب جائز ہے. بھئی آپ نے الف لام کی قسمیں پڑھی تھیں کہ الف لام اسمی ہے اور الف لام حرفی ہے. بھئی اب آپ مجھے بتائیے الکلمات پر الف لام اسمی ہے یا الف لام حرفی ہے؟ بھئی جی الف لام حرفی ہے. الف لام کیونکہ الف لام اسمی تو کس پر آتا ہے؟ اس میں فاعل پر، اور اس میں اب پھر الف لام اسمی کے اندر یہ کون سی قسم ہے؟ بھائی الف لام جنسی ہے یا استغراقی ہے یا عہد ذہنی ہے یا عہد خارجی؟ کون سی قسم بنے گی؟ یہ الف لام جنسی بنے گی. بھائی وجہ اس کی یہ کہ یہ کلمہ کی تعریف ہو رہی ہے مولانا آگے، اور تعریف جنس اور حقیقت کی ہوتی ہے، ماہیت کی ہوتی ہے، افراد کی نہیں. جبکہ استغراقی عہد ذہنی اور عہد خارجی سے تو کیا مراد ہوتے ہیں؟ افراد مراد ہوتے ہیں. اور تعریف کس کی جاتی ہے مولانا؟ حقیقت کی جاتی ہے، جنس کی جاتی ہے، اور ماہیت کی جاتی ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو یہ تعریف ہو رہی ہے، اس لیے الف لام جنسی ہوا. بھائی الف لام جنسی. تو کلمہ لفظ ہے وضع
یاد رکھو مولانا نکرہ کے بعد فعل آئے تو ترکیب کیا کریں گے؟ ما قبل نکرہ کو موصوف بنائیں گے اور وہ فعل جملہ فعلیہ ہو کر اس کے لیے کیا بنے گا؟ صفت بنے گا بھائی. نکرہ کے بعد کیا آئے بھائی؟ فعل آئے تو کیا بنے گی ترکیب میں بھائی؟ نکرہ کو کیا بنائیں گے؟ موصوف. اور اس کے بعد جو فعل ہے وہ جملہ فعلیہ ہو کر اس کے لیے صفت بنے گا بھائی، صفت بنے گا. اسی طرح یاد رکھو نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائیں وہ بھی عموماً اس نکرہ کے لیے کیا بنیں گے؟ صفت بنیں گے. جیسے نکرہ کے بعد فعل آئے تو کیا بنتے ہیں جی؟ نکرہ کے بعد فعل آئے تو کیا بنے گا؟ نکرہ. بھائی زبان سے کیوں نہیں پڑھتے آپ لوگ؟ کیوں خاموش بیٹھے؟ خاموش نہیں بیٹھنا، میرے سبق میں خاموش کسی نے نہیں بیٹھنا. چست رہو، چست بیٹھو اور فوراً جواب دو جو میں پوچھوں. مجھے پتا ہے ایک دفعہ میں نے بات بتا دی آپ کو آ گئی، لیکن بار بار میں تکرار کروایا کرتا ہوں بھائی ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے اچھی طرح. تو لفظ نکرہ ہے، اس کے بعد کیا آیا؟ اس کے بعد فعل آئے گا تو اس کے لیے کیا بنے گا؟ اسی طرح نکرہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے تو بھی کیا بنا کرتے ہیں جی؟ موصوف صفت بنا کرتے ہیں. تو یہاں بھی دیکھیے لفظ نکرہ ہے اور اس کے بعد وضع فعل آ رہا ہے تو لفظ کو موصوف بنائیں گے اور وضع پورا جملہ فعلیہ اس کے لیے کیا بنے گا؟ صفت بنے گا. صفت پڑھو. صفت مولانا صفت کیا ہوتا ہے؟ صفتن عربی میں گولتا آتی ہے صفتن میں تانیث کی، اور عربی کے اندر تائے تانیث سے ماقبل ہمیشہ آپ تلاش کر لیں آپ کو مفتوح ملے گا. صفتن، قائمتن، ضاربتن وغیرہ کوئی بھی آپ مثال دیکھ لیں تائے تانیث سے ماقبل مفتوح ہوگا بھائی. تو صفتن تو یہ صفت بنے گی بھائی. اور یاد رکھو موصوف صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ عموماً لے آئیں گے. ایسا یا ایسی. تو الکلمۃ لفظ، کلمہ ایسا لفظ ہے، لفظ موصوف ہے اس سے پہلے میں ایسا لے آیا. کلمہ ایسا لفظ ہے وضع کہ اسے وضع کیا گیا ہو لمعنن کس کے لیے؟ ایک معنی کے لیے. مفردن وہ معنی کیسا ہو؟ تو اس کو وضع کیا گیا ہو لمعنن مفردن. دیکھو معنن موصوف، مفردن اس کی صفت، تو پھر وہی اس کو وضع کیا گیا ہو ایسے معنی کے لیے جو کیا ہو؟ مفرد ہو. مفرد ہو یعنی معلوم ہوا مرکب نہ ہو. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ کیا ترجمہ کریں گے؟ کلمہ ایسا لفظ ہے جسے وضع کیا گیا ہو ایسے معنی کے لیے جو مفرد ہو. مفرد کے بارے میں یاد رکھیں مولانا اس پہ تینوں اعراب پڑھنا جائز. مفردن، مفردن، مفردین. اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں مفردن تو پھر یہ صفت بنے گی لفظن کے لیے. لفظن کیا تھا؟ مرفوع تھا تو اس کی صفت مفردن بھی کیا آئے گی؟ اور وضع لمعنن یہ بھی اس کے لیے کیا تھی؟ صفت. تو یہ صفت لفظن موصوف وضع لمعنن صفت اول اور مفردن صفت ثانی. تو اب ترجمہ یوں کریں مولانا، کلمہ ایسا لفظ ہے جسے وضع کیا گیا ہو معنی کے لیے، اور ایسا لفظ ہے جو مفرد ہو. ایسا لفظ ہے جسے وضع کیا گیا ہو معنی کے لیے اور وہ کیا ہو؟ وہ لفظ مفرد ہو. لفظ یعنی اس مرکب نہ ہو، اس کے اجزاء نہ ہو، یعنی جزء لفظ جزء معنی پر دلالت نہ کر. یہ ترکیب سب کو سمجھ میں آئی؟
مفردین بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. ابھی جیسے میں نے بتایا مفردین پڑھیں گے تو پھر یہ معنی کی صفت بن جائے گا. بھائی معنی پر کیا داخل ہو رہا ہے مولانا؟ لام جارہ. لام جارہ کیا عمل کرتا ہے؟ جار دیتا ہے مولانا. تو مانن موصوف یہ مجرور ہے تو مفردین اس کی صفت بھی کیا ہو جائے گی؟ مجرور ہو جائے گی. تو یہ موصوف صفت. تو اب عبارت کیوں ہوئی؟ الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد. کلمہ ایسا لفظ ہے جسے وضع کیا گیا ہو ایسے معنی کے لیے جو مفرد ہو. آپ دیکھو وہ معنی مفرد ہونا چاہیے. بھائی سمجھ میں ہے؟ یعنی اس میں وہ معنی مرکب نہ ہو. یہ دوسری ترکیب ہو. سوال یہ بتائیے 16 یہ مانند 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے بھائی؟ بتاؤ بھائی 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے بھائی؟ اس میں منقوص کس کو کہتے ہیں؟ یا ما قبل مکسور ہے، معنی ہے کوئی لفظ. لفظ تو معنی ہوتا ہے. بتاؤ بھائی 16 قسموں میں کیا ہے بھائی؟ یہ اس میں مقصور ہے. یہ کیا ہے؟ اس میں مقصور ہے. اس میں مقصور کس کو کہتے ہیں؟ اس کے آخر میں الف مقصورہ آئے. بھائی اس کے آخر میں کیا ہے؟ آپ کہیں گے یہاں تو کوئی الف مقصورہ نہیں ہے. بھائی الف مقصورہ کبھی لفظوں میں ہوتا ہے کبھی تقدیراً ہوتا ہے. یہاں الف مقصورہ کیا ہے؟ تقدیراً موجود ہے. تقدیراً موجود ہے. جیسے میں نے کہا موسیٰ. موسیٰ میں کیا ہے؟ الف مقصورہ لفظوں میں موجود. یہاں معنن مولانا اصل میں تھا معنیون. معنن اصل میں کیا تھا؟ مفعلن. معنیون. جی معنیون میں آپ بتائیے. دیکھیے یا متحرک ہے معنیون. یا متحرک اور ما قبل کیا آ رہا ہے؟ فتحہ. اور یا متحرک ما قبل فتحہ ہو اس کو کس سے بدلتے ہیں؟ الف سے بدلتے ہیں یا نہیں بدلتے؟ الف مقصور آ گیا یا نہیں آ گیا؟ اب لفظ کیا بنا؟ معنان بنا. بھائی نون تنوین ہے یا نہیں آگے؟ تنوین آپ نے پڑھا ہے نون ساکن کو کہتے ہیں. تو پہلے کیا تھا؟ معنی یون. اب یہ نون اپنی جگہ ہے صرف ہم یا پہ نظر کر رہے ہیں. یا متحرک تھی ما قبل کیا تھا؟ فتحہ. اس کو کس سے بدلا؟ الف سے. کیا بنا؟ معنان. الف بے ساکن نون بے ساکن اول مدہ تھا تو اجتماعی ساکن اعلی غیر حدی ہی آیا تو اول مدہ تھا اس کو کیا کر دیا؟ گرا دیا. کیا بن گیا؟ معنن. وہی ہے یہاں پر لمعنن. لمعنن. جی تو یہ میں نے حالت رفع میں بتلا دیا. اسی طرح آپ حالت جری میں کر لیں اس کی تعلیل. بھائی تو یہ مولانا اس میں مقصور ہے اور یہاں الف کیا ہے؟ تقدیراً موجود ہے. الف مقصورہ کیا ہے؟ تو اب آپ کے بہت سے اشکالات حل ہوئے اس سے مولانا. فتن. فتن یہ بھی کیا ہے مولانا؟ اس میں مقصور ہے فتن. اسی طرح عفن. عفا. بھائی اس پر الف لام آئے گا تو آپ پڑھیں گے المعنی. اب چونکہ وہ تنوین نہیں ہے نا تو اب وہ الف نہیں گرے گا. المعنی. المعنیو تھا پھر کیا ہوا؟ یا کس سے بدلا؟ المعنی رہے گا. العصا. یہاں بھی اسی طرح ہے. الف لام ہوگا تو پھر عصا کے آخر میں کیا آئے گا؟ الف آئے گا. لیکن الف لام نہ ہو تو پھر یہ الف کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا. تو عصن کہیں گے بھائی عبارت میں درمیان. اسی طرح الفتح. الف لام ہو تو پھر کیا ہوگا؟
الف آئے گا، لیکن اگر الف لام نہیں ہے تو تنوین کی وجہ سے وہ الف کیا ہوگا؟ گر جائے گا۔ سورت سب کو سمجھ میں آئی بھائی؟ تو لمعنن، تو اس پر یہ اس میں مقصور ہے، اور اس میں مقصور کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے، تو یہ بھی تقدیرن کیا ہے؟ مجرور، کیونکہ لام جارہ داخل ہوا تو یہ مجرور ہوا، تو اس کی صفت بھی کیا آئی؟ مجرور، تو لمعنن مفردن۔ آپ سمجھ میں آئی بات آئی؟ تو موصوف کا اعراب ہے تقدیری اور صفت کا اعراب ہے لفظی، اس میں لفظوں میں تلفظ کر رہے ہیں ہم کس پر؟ جر پر۔ کوئی مشکل بات تو نہیں کر رہا بھائی میں؟ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دو ترکیبیں ہوئی مولانا، تیسری کیا ترکیب ہوگی؟ مفردن پڑھیں گے، اس صورت میں یہ حال بنے گا بھائی، کیا بنے گا؟ حال بنے گا۔ اور آگے چل کر صاحب کافیہ بتلائیں گے مولانا، صاحب کافیہ کا مطلب یہ ہے کہ حال وہ حالت بتلاتا ہے کس کی؟ فاعل کی یا مفعول کی، یا دونوں۔ تو جو فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ حال کہتے ہیں، اور حال کیا ہوتا ہے؟ اعراب اس کا منصوب، لہذا اس کو بھی کیا پڑھیں گے؟ مفردن۔ اب یہ کس سے حال ہے؟ تو دیکھیے مولانا، ایک وضع کے اندر ہوا ضمیر ہے، وضع کے اندر کیا ہے؟ وضع فعل ہے مولانا، ہر فعل کے لیے فاعل یا نائب فاعل چاہیے یا نہیں چاہیے؟ دنیا میں کوئی ایسا فعل آ سکتا ہے جس کا فاعل یا نائب فاعل نہ ہو؟ جب بھی فعل آئے گا وہ ہمیشہ کس کو چاہے گا؟ فاعل کو، یا اور یہاں پر وضع کے اندر کیا ہے؟ وہ ضمیر، اور یہ فعل مجہول ہے تو وہ ضمیر کیا ہے؟ فاعل ہے یا نائب فاعل؟ شاباش، وہ نائب فاعل ہے۔ تو آپ یہ نائب فاعل جو ہے ہوا، اور وہ ہوا ضمیر کس کو راجع ہے مولانا؟ لفظن کو۔ کس کو راجع ہے؟ لفظن کو راجع ہے۔ تو اس ہوا ضمیر جو فاعل ہے، نائب فاعل ہے، اس سے مفردن کیا واقع ہو رہا ہے؟ حال۔ تو کلمہ ایسا لفظ ہے جسے وضع کیا گیا ہو اس حال میں کہ وہ کیا ہو؟ مفرد ہو، اس حال میں کہ وہ کیا ہو؟ ایسے معنی کس کے لیے؟ معنی کے لیے بھائی، کس کے لیے وضع کیا گیا ہو؟ معنی کے لیے۔ تو کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو اس حال میں کہ وہ کیا ہو؟ لفظ یعنی مرکب نہ ہو بھائی۔ ایک تو یہ ترکیب ہوئی مولانا، کس سے حال بنایا ہم نے اس کو؟ وضع کے ہوا ضمیر سے۔ یا مولانا اس کو حال بنا لیں کس سے؟ معنی سے۔ کس سے حال بنائیں؟ معنی سے حال بنانے۔ وضع لمعنن مفردن، جس کو وضع کیا گیا ہو ایک معنی کے لیے اس حال میں کہ وہ معنی کیا ہو؟ مفرد ہو۔ اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ ابھی آپ نے بتایا صاحب کافیہ کیا فرماتے ہیں؟ حال کس کی حالت بیان کرتا ہے؟ فاعل یا مفعول کی، یعنی فاعل یا نائب فاعل یا مفعول کی وجہ۔ تو یہ معنن، یہ تو نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے، اس سے یہ حال کیسے آ سکتا ہے؟ یہ تو مجرور ہے مولانا۔ فاعل یا نائب فاعل ہوتا تو مرفوع ہوتا تو ہم اس سے حال بنا لیتے، یا مولانا مفعول ہوتا تو منصوب ہوتا تو پھر ہم اس سے کیا بنا لیتے؟ حال بنا لیتے۔ لیکن یہ تو اس وقت مجرور ہے، اس کو کوئی مفعول کہتا ہے تو پھر آپ نے اس سے کیسے بنایا حال؟ تو جواب یہ مولانا یہ مفعول ہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یاد رکھو، فعل متعدی کیا کرتا ہے؟ مفعول کو نصب دیا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ نصب دیا کرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہم نے فعل کو متعدی کرنا ہوتا ہے ایک مفعول کی طرف، لیکن وہ فعل اس کو براہ راست نصب نہیں دے سکتا، اس لیے کہ وہ فعل لازم ہوتا ہے۔ اب فعل لازم جو ہے اس کا کوئی مفعول آتا ہے؟
فعل لازم تو ہوا جس کا مفعول نہیں آتا مولانا. جب مفعول نہیں آتا تو یہ مفعول کو چاہتا نہیں, مفعول کو نصب بھی. لیکن ایک چیز ہے اس کو ہم اس کا مفعول بنانا چاہتے ہیں. مثلا مرہ, مرہ کے معنی ہے گزرنا. مرہ, مرر تو میں گزرا, یہ فعل لازم ہے, یہ کسی مفعول کو نہیں چاہتا. لیکن میں بتلانا چاہتا ہوں کہ میں زید پر گزرا. کس کے پاس سے گزرا؟ زید کے پاس سے گزرا. اب میں اس زید کو مفعول بنانا چاہتا ہوں, لیکن مرر تو اس زید کو نصب دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. کیوں نہیں دے سکتا؟ کیونکہ یہ فعل لازم ہے, یہ مفعول کو نصب دیا ہی نہیں کرتا. تو اب مجبوری بن گئی, میں مفعول بنانا چاہتا ہوں, وہ بن نہیں سکتا براہ راست. مرر تو زیدان کہہ نہیں سکتا میں. پھر مولانا حروف جارہ کی مدد لیتے ہیں. ایسے موقع پر کس کی مدد لیتے ہیں؟ حروف جارہ کی. اب ہم ایک حرف جر لیا ہے با, اور اس کو زید پر داخل کر دیا بزیدن. اب مولانا جوڑ دیا مرارت بزیدن. کیا کہا آپ نے؟ مرارت بزیدن. میں کس پر سے گزرا؟ میں کس کے پاس سے گزرا؟ زید کے پاس سے گزرا, زید پر گزرا. تو اب مولانا یاد رکھو, یہ حروف جارہ جن پر داخل ہوں اور وہ جس فعل وغیرہ سے متعلق ہوں تو یہ بھی در اصل مفعول ہیں, لیکن کس کے واسطے سے؟ بواسطہ حرف جر کے. اسی طرح مثال کے طور پر میں کہتا ہوں میں نے زید کی لاٹھی سے پٹائی کی. ضربت زیدن, میں نے کس کی پٹائی کی؟ زید کی. اور کس سے پٹائی کی؟ لاٹھی سے. تو اب اس لاٹھی کو بھی میں ضربہ کا مفعول بنانا چاہتا ہوں, لیکن مفعول تو وہ ایک ہی چاہتا تھا. ضربہ متعدی ہے, کتنے مفاعل کی طرف؟ ایک کی طرف. اور وہ ایک آ چکا ہے, کون؟ زید. میں نے کس کی پٹائی کی ہے؟ لیکن میں آخر بھی تو اس کا مفعول بنانا چاہتا ہوں. اب کیا کریں بھائی, یہ نصب دے نہیں سکتا. ایک کو نصب دیتا تھا اور یہ دے چکا ہے. اب میں حرف جر کی مدد لیتا ہوں, با لے آتا ہوں. بالعصا ضربت زیدن بالعصا. تو اب یہ اس کا مفعول بن گیا مولانا, لیکن براہ راست بنا یا بواسطہ حرف جر کے؟ جر کے. تو یہ جو حروف جارہ کے واسطے سے کسی فعل سے متعلق ہوگا وغیرہ, تو یہ اس کے لیے کیا کہلائے گا؟ مفعول. لیکن مفعول بھی غیر صریح. ایک وہ ہے جس پہ نصب آ رہا ہے, وہ مفعول بھی صریح ہے. اور ایک یہ مجرور ہے, یہ کیا کہلاتا ہے؟ مفعول بھی غیر صریح کہلاتا ہے. سب کو سمجھ میں آئی بات؟ یہ مجرور کیا کہلاتا ہے بھائی؟ یہ اور جس پہ نصب آئے وہ مفعول بھی صریح. تو مانن بھی کیا ہے مولانا؟ مفعول بھی ہے, البتہ کون سا ہے؟ غیر. اور مفعول بھی سے کیا آیا کرتا ہے؟ حال آیا کرتا ہے. تو اس سے بھی مفردن حال کا آنا صحیح ہوا. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ چلیے مولانا, ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام.